ہمارے یوٹیوب چینل حسنین رضا نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی نبینا سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم بابنے بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ امام مدد، بگرداب بلا فتاد کشتی، ضعیف علی شکستان رتو کشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کل یا مغین الدین چشتی۔ حاضری ہمارے یا غوث اعظم زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم۔ حاضری ہمارے یا غوث اعظم زنم، دمز شیخ پیر و مرشد اختر رضا خان قطب عالم زنم۔ لی خمسة نطفی بها حرد الوضاء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضی وابنہما والفاطمہ۔ آئیے سب سے پہلے بارگاہ رسالت معاف میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے جھوم جھوم کر درود پاک کا تحفہ پیش فرمائے پڑے بابا دے بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، میں نے آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے میرے مصطفیٰ آپ اعلان فرما دیجئے، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیجئے، قل آپ فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی میری اتباع کرو، میری تابعداری کرو۔ جب تم میرے نبی کی اتباع کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت عطا فرمائے گا، تم سے پیار کرے گا۔ حضرات آج مسلمان پریشان ہے، سب تو چاہتا یہ ہے، آپ بھی یہی چاہتے ہیں، ہم بھی یہی چاہتے ہیں، دنیا یہ چاہتی ہے، زمانہ یہ چاہتا ہے، ہر ایک انسان چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ سب چاہتا ہے اگر نماز پڑھے نہ پڑھے، چاہتا ہے کہ رب راضی ہو جائے، زکات دے یا نہ دے، چاہتا تو یہی ہے کہ ہم سے میرا رب راضی ہو جائے۔ جھوٹ بولتا ہے لیکن چاہتا ہے کہ میرا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ رشوت لین دین کرتا ہے لیکن چاہتا یہ ہے کہ میرا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ سود کھاتا ہے لیکن چاہتا ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ غیبت خوری کرتا ہے لیکن چاہتا ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ سیاست کھیلتا ہے لیکن چاہتا ہے کہ میرا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ لیکن حضرات غیبت خوری سے رب راضی نہیں ہوگا، چغل خوری سے کبھی رب راضی نہیں ہوگا، سود کھانے سے کبھی رب راضی نہیں ہوگا، دوسرے کی برائی کرنے سے رب کبھی راضی نہیں ہوگا۔ پھر راضی کب ہوگا؟ تو رب نے ارشاد فرمایا، فاتبعونی میرے نبی کی تابعداری کرو، رب تم سے راضی ہو جائے گا۔ اب مصطفیٰ کی اتباع کیسے ہوگی؟ نعوذ باللہ غیبت کرنے سے آقا کی اتباع ہوگی؟ نعوذ باللہ سرکار معاذ اللہ جھوٹ بولنے سے کیا نبی کی اتباع ہوگی؟ نماز نہ پڑھنے سے نبی کی اتباع ہوگی؟ جھوٹ بولنے سے نبی کی اتباع ہوگی؟ نہیں نہیں، نبی کی اتباع کس کو کہتے ہیں؟ آج تو ہم دعویٰ کرتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، ہم عاشق خیر الورا ہیں، ہم سے بڑا کوئی مسلمان ہے نہیں ہے، ہم سے بڑا کوئی ایمان والا ہے نہیں، لیکن ساری چیزوں کی جو بنیاد ہے، ساری برائیوں کی جو ماں ہے جھوٹ، یہ ام الخبائث ہے۔ یہ جھوٹ جو ہے یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، یہ تمام برائیوں کی ماں
اسی کو اپنائے ہوئے ہیں کہ جھوٹ سبوں کے اندر ہے، لیکن جھوٹ ایک ایسی گندی بیماری ہے، ایک ایسا خطرناک مرض ہے جو کینسر سے زیادہ مرض ہے، خطرناک، لیکن انسان اسی کا سہارا لے کر اپنے زندگی کے حسین لمحات کو گزارنے کی کوششیں کرتا ہے اور کہتے ہیں ہم مصطفیٰ کے دیوانے ہیں، ہم تو آقا والے ہیں، ہم تو رضا والے ہیں، ہم تو فلاں والے ہیں۔ نہیں نہیں، حقیقت میں اگر تم مصطفیٰ کے دیوانے کہلانے کا مستحق بننا چاہتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میرا رب ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا پروردگار ہم سے راضی ہو جائے، تو رب تبارک و تعالیٰ نے طریقہ تو بتا دیا، راستہ ہمیں بتا دیا کہ تم نبی کی اتباع کرو، تم سے رب راضی ہو جائے گا، میں تم سے راضی ہو جاؤں گا۔ اب مصطفیٰ کی اتباع کیسی ہوگی؟ تو نبی کی اتباع یہ ہے کہ تم نماز فجر سے لے کر نماز عشاء تک پابندی کے ساتھ جماعت سے ادا کرو، یہ میرے نبی کی اتباع ہے، یہ مصطفیٰ کی اتباع ہے۔ یہاں تک کہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد تم حلال روزی کے خاطر اپنے گھر سے قدم کو باہر نکالو، تو یہ میرے آقا کی اتباع ہے، یہ مصطفیٰ کی اتباع ہے۔ اب یہ سمجھ چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جو ہے، یعنی رب نے جو نبی کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو دیکھیے وہ رحمت کی چھینٹیں، وہ رحمت کا حصہ ہم گنہگاروں پر کس اعتبار سے تقسیم ہوتا ہے۔ شریعت یہ حکم نہیں دیتی ہے کہ تم نماز فجر کے لیے مسجد میں آؤ تو تم ظہر کے وقت نکلو، ظہر میں آؤ تو عصر کے وقت نکلو، نہیں نہیں، بلکہ شریعت اتنی اجازت دیتی ہے کہ جو بھی 10-15 منٹ کا وقفہ ہے نماز فجر ادا کرو۔ اگر اللہ توفیق دے تو رکوع 2 رکوع، پارہ 2 پارہ قرآن مقدس کی تلاوت کر کے تم بیوی بچوں کی پرورش کے خاطر حلال روزی کے لیے جب تم گھر سے اپنے قدم کو باہر نکالو گے تو سرکار فرماتے ہیں ایسے بندے پر اللہ تبارک و تعالی ہر قدم پر 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی نماز فجر پڑھ کر روزی کی تلاش کے لیے نکلے تو گویا ایسا ہے وہ اللہ کی عبادت ہی میں شمار کیا جائے گا، وہ اللہ کی بندگی ہی میں ہے، وہ مصطفیٰ کی تابعداری میں ہے، وہ مصطفیٰ کے فرمان پر عمل کرنے والا ہی ہے۔ تو اس طرح سے ہوتی ہے نبی کی اتباع کہ نمازیں پڑھو، اس کے بعد حلال روزی کی فکر میں رہو، یہ میرے آقا کی اتباع ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری ہے۔ لیکن حضرات آج تو ہمیں فکر ہے کہ کتنی جلدی اٹھ کر ہم کمپنی میں چلے جائیں، ہم روزی کی تلاش میں چلے جائیں، ہمیں ان چیزوں کی فکر ہے اور دنیاوی اعتبار سے فکر ہونی بھی چاہیے، لیکن اتنا یاد رکھنا کہ سب سے بڑی جو فکر ہونی چاہیے کہ رب نے جس مقصد کے تحت ہم کو پیدا فرمایا ہے اس مقصد کو کبھی بھلانا نہیں چاہیے، اس لیے کہ سب کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ اگر ایک بچہ گھر میں پیدا ہوتا ہے، جب ماں باپ کے آنگن میں ایک چھوٹا سا بچہ آتا ہے تو ماں کا بھی مقصد ہوتا ہے، ماں کا مقصد یہ ہوتا ہے اگر دینی تعلیمات سے مزین ہو تو ماں کا مقصد تو یہ ہوتا ہے اس بیٹے کو حافظ قرآن بنائیں گے، مسجد کا خطیب بنائیں گے، امام بنائیں گے، دین پر عمل کرنے والا بنائیں گے، سنت پر عمل کرنے والا بنائیں گے اور مسلک اعلیٰ حضرت کا ایک باوفا مبلغ بنائیں گے۔ یہ ماں کا مقصد ہوتا ہے، اور اگر دنیاوی اعتبار سے مزین ہے تو بھی ماں کا مقصد ہوتا ہے اس کو ایک اچھا ڈاکٹر بنائیں گے، ایک پروفیسر بنائیں گے، ایک انجینئر بنائیں گے، ایک ڈی ایس پی کمشنر بنائیں گے، یعنی جو بھی عہدے ہیں یہ ماں باپ کی تمنائیں ہوتی ہے، اور تمنا کرنا، سپنے دیکھنا یہ کوئی گناہ بھی نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے۔ آپ دینی اعتبار سے بھی سپنا دیکھ سکتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی سپنا دیکھ سکتے ہیں، لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ ماں کا بھی مقصد ہوتا ہے، باپ کا بھی مقصد ہوتا ہے، رشتہ داری کا بھی مقصد ہوتا ہے، سب کی تمنائیں ہوتی ہے کہ یہ گھر میں پیدا ہونے والا یہ بچہ ہے، بڑا ہو کر فلاں بنے گا، بڑے ہو کر یہ بنیں گے، سب کا مقصد ہوتا ہے۔ لیکن رب کا بھی مقصد تھا کہ میں جو یہ انسان کو پیدا کر رہا ہوں، یہ جنات کو پیدا کر رہا ہوں، تو رب کا بھی تو مقصد رہا ہوگا، اور مقصد ہے، اور رب نے مقصد کو ظاہر بھی فرما دیا ہے۔ یہ چھپا ہوا مقصد نہیں تھا، یہ چھپی ہوئی تمنا نہیں تھی،
تھی، یہ چھپا ہوا راز تو تھا ہی نہیں، بلکہ مصطفیٰ کے ذریعے، قرآن کے نزول کے ذریعے رب نے اپنے مقصد کو ظاہر فرما دیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اے لوگو، میں نے جنات اور انسان کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ وہ میری عبادت کرے۔ یہ رب کا مقصد تو تھا، یہ رب کا مقصد ظاہر ہے، سب جانتا ہے، سب مانتا ہے، سب سنتا ہے، لیکن عمل نہیں کرتا۔ رب کا مقصد ہے میں نے جنات اور انسان کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ حضرات، آپ اپنے مقصد میں بالکل کامیاب نظر آتے ہیں، آپ اپنے مقصد کو کبھی بھلا نہیں بیٹھتے ہیں، اپنے مقصد کو تم یاد رکھے ہو کل کہاں جانا ہے اور آگے چل کے کیا کرنا ہے۔ ہم نے جو پیچھے ایام میں کیا کیا، یہ تمام مقصدوں کو سامنے رکھ کر آپ تو یاد کرتے ہیں اپنے اپنے مقصد کو، لیکن رب کے مقصد کو آپ نے بھلا بیٹھا ہے۔ اس لیے آج جو مسلمان خستہ حالی میں زندگی کے ایام بسر کرنے پر مجبور ہو رہا ہے، آج مسلمان پریشان ہے، ذلت کے گہرے کنویں میں ڈوبتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے؟ یہ کس وجہ سے یہ کیا کہتے ہیں، یہ نحوستیں، یہ بے برکتیاں، یہ مصیبتیں یہ کہاں سے آ رہی ہیں، کس وجہ سے آ رہی ہیں؟ تو سمجھنا پڑے گا کہ جو انسان، جو قوم، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا ہے، لیکن اگر وہی اشرف المخلوقات کا جو تاج تھا، جن کے سروں پہ ان تاج کو لوگوں نے سر کی زینت بنانے کے بجائے وہ زمین کا سامان بنا دیا ہے، وہ انسان کیسے اٹھے گا؟ ارے رب نے تو کتنے سال پہلے انسان کو اٹھایا ہے، ایسا اٹھایا ہے، ایسا اٹھایا ہے کہ رب نے فرمایا لقد کرمنا بنی آدم، میں نے بنی آدم کے سروں پر کرامت کا تاج سجایا ہے، شرافت کا تاج سجایا ہے، عنایت و بخشش کا تاج سجایا ہے۔ لیکن آج حضرت انسان نے اس تاج کی قدر نہ کی۔ اگر دنیا کے اعتبار سے کسی کے ہاتھ سے ہمیں تاج مل جائے، ہمیں ایک اچھی ٹوپی مل جائے، ہم اس کو الماری میں سجا کے رکھتے ہیں۔ اگر کوئی چشتی رومال مل جائے، اگر ٹوپی مل جائے، کچھ بھی مل جائے، ہم اس کی قدر و منزلت کا اہتمام کرتے ہیں، عزت کی نگاہوں سے ہم اس کو دیکھتے ہیں، ہم اس کو اگر کوئی اس کی توہین کرے ہم برداشت نہیں کرتے۔ میں کہتا ہوں دنیاوی اعتبار سے تمہیں ٹوپی مل گئی، تمہیں صافہ مل گیا، تمہیں جبہ مل گیا تو تم ان کی قدر و منزلت کا خیال رکھتے ہو، لیکن جس رب نے تمہارے سر پر کرامت کا تاج سجایا ہے، تم نے اس تاج کا کیا خیال رکھا ہے؟ جو شرافت کا تاج تھا، جو کرامت کا تاج تھا، جو عنایت و بخشش کا تاج تھا، اس تاج کا آپ نے کیا خیال رکھا ہے؟ کس طریقے سے خیال رکھا ہے؟ آج یہی وجہ ہے ہم نے شرافت و کرامت کے تاج کا خیال نہیں کیا، اس لیے آج مسلمان پریشان ہے، مسلمان خسارے میں ہے۔ آج ہمارا ایمان کمزور ہو گیا، عمل ختم ہو گئے، عمل برباد ہو گیا۔ اسی لیے تو رب نے فرمایا تھا والعصر ان الانسان لفی خسر، محبوب کے زمانے کی قسم، بے شک ہر انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ یا اللہ، یہ محبوب کا زمانہ ہو، تیرے نبی کے پیارے نبی کا پیارا زمانہ ہو، اور تو کہتا مسلمان گھاٹے میں ہے، مسلمان خسارے میں ہے، مسلمان نقصان میں ہے، ایسا کیوں؟ تو رب نے فرمایا اے میرے بندے سنو، ہر انسان نقصان میں نہیں ہے، بلکہ انسان خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جس کا ایمان مضبوط ہے، جو ایمان والا ہے، نیک عمل والا ہے، وہ کبھی خسارے میں نہیں ہے، وہ کبھی گھاٹے میں نہیں ہے، بلکہ اس کا سر کل بھی بلند تھا، آج بھی بلند ہے، اور صبح قیامت تک بلند رہے گا۔ حضرات، گھنٹی بج گئی، میں بھی جا رہا ہوں، رخصت ہو رہا ہوں، لیکن اتنا یاد رکھیے گا، اگر آپ چاہتے ہیں ہمیں کامیابی ملے، ہمیں کامرانی ملے، ہر جگہ ہماری پہنچ ہو، ہماری سنوائی ہو، تو نبی کی اتباع کرو۔ تم نبی کی سنو تو
تمہارے مانے گی. تم نبی کا غلام ہو جاؤ تو ساری خدائی تمہارے غلام ہو جائے گی. اس لیے آپ نبی کا باوفا غلام بن جاؤ اور غیبت، جھوٹ، چغلخوری اور تمام چیزوں سے سچی توبہ کر کے مسلک اعلیٰ حضرت کے سائے تلے میں آ کر تم باوفا مومن کامل بن جاؤ. ہم یہاں پہ بھی آباد، وہاں پہ بھی آباد. وما علینا الا البلاغ المبین. اپنی اپنی سنت